الصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. صدق اللہ العظیم. حضرات حاضرین محترم، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، ہردیہ اور قرب و جوار سے آئے ہوئے سامعین عظام، مدرسہ اصلاح المسلمین کے طلبہ کرام، آپ نے سنا، بارہا سنتے رہیں گے، مقررین حضرات کی فہرست طویل ہے. درمیان میں آپ کو دستار بندی کا خوبصورت منظر بھی دیکھنے کو ملے گا. چند منٹوں کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. جس عنوان پر آج کا یہ خوبصورت پروگرام سجایا گیا ہے، اصلاح معاشرہ اور جلسہ دستار بندی. چند منٹوں میں دو تین بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر اپنی جگہ لے لوں گا. اس دنیا میں، پوری کائنات میں ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، کامیابی کا متلاشی ہے، کامیابی ڈھونڈ رہا ہے. کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی ملک کا باشندہ ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، عورت ہو مرد ہو، جوان ہو یا بوڑھا، اگر اس کے اندر ذرا سی بھی عقل و شعور ہے، وہ کامیابی چاہتا ہے. خواہ کسی بھی میدان میں ہو، وہ چاہتا ہے کہ ہم ترقی پا جائیں، کامیاب ہو جائیں. یہ پورا مجمع یہاں بیٹھا ہے کامیابی حاصل کرنے کے لیے. جلسہ میں جائیں گے، دین کی بات، اچھی بات سنیں گے، اس پر عمل کریں گے، ثواب ملے گا، اجر ملے گا، اللہ کے یہاں اس کا صلہ ملے گا. یہ مدرسے کا نظام اسی لیے چل رہا ہے، کامیابی چاہنے کے لیے. پڑھ لیں گے، کچھ سیکھ لیں گے، اس پر عمل کریں گے، کامیاب ہو جائیں گے. دنیا کی یہ دوڑ دھوپ، یہ پسینہ بہانا، تجارت کرنا، نوکری کرنا اور دنیا بھر کی دوڑ بھاگ اسی کام کے لیے ہے، کامیابی. البتہ ہمیں یہ طے کرنا ہے، ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اصل کامیابی کیا ہے اور ہم سب انسان کو کس میدان میں کس طرح کامیاب ہونا ضروری ہے اور کتنی حد تک ہمیں محنت کرنی چاہیے. میرے بھائی، ہم سب جانتے ہیں، نہیں جانتے ہیں ایسا نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں اصل کامیابی پوری دنیا کے انسان کے لیے حقیقی کامیابی یہ ہے کہ اس کا اللہ، اس کا مالک راضی ہو جائے، اور جب وہ اس دنیا سے جائے اس سے اس کا اللہ خوش ہو اور اس کے نتیجے میں اسے جنت کا پروانہ دے دیا جائے. یہ ہے اصل کامیابی. اس کامیابی کے لیے ہم سب بھی محنت کر رہے ہیں. انسان ترقی چاہتا ہے، کامیاب ہونا چاہتا ہے. چنانچہ ہم انسانوں کو اللہ نے دنیا میں بھیج کر یوں ہی بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دیا. انبیاء کرام کا سلسلہ چلتا رہا. اخیر میں ہم سب کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا، ساتھ ہی ساتھ قرآن پاک بھی دیا. یہ ہمارے لیے گائیڈ لائن ہے، کامیابی کا نسخہ ہے. قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس مالک کی تعریف کرتے ہیں، پھر اس سے مدد چاہتے ہیں. اللہ ہمیں ہدایت چاہیے، ہم آپ سے مدد طلب کرتے ہیں. ہمیں اس راستے پر چلا جس راستے پر چل کر کے ہم کامیاب ہو جائیں. اس راستے پر نہ چلائیے کہ جس پر چل کر ہم ناکام ہو جائیں، نامراد ہو جائیں، ہمارا نقصان ہو، ہمارا گھاٹا ہو.
چنانچہ اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں پڑھو قرآن، کھولو، دیکھو کیا لکھا ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کسی طرح کی بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کسی نے اس میں ذرا بھی شک کیا تو ایمان سے باہر نکل جاتا ہے۔ آگے قرآن کہتا ہے ہدی للمتقین، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، جو لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جس کو حق کی تلاش ہے، اس کے لیے یہ کتاب سراپا ہدایت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب ہم سوال پیدا ہوگا کون کامیاب ہوں گے، کیا کرنا ہوگا کامیابی کے لیے؟ خود قرآن کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ لوگوں اگر کامیابی چاہتے ہو، لوگوں اگر کامیابی چاہتے ہو، غیب کی چیزوں پر ایمان لاؤ۔ پہلی چیز ہے ایمان۔ کس پر ایمان لانا ہے؟ غیب کی چیز پر۔ غیب یہ مطلق یہاں پر کہہ دیا گیا ہے، اس کی تفصیل اگر آپ تلاشیں گے مکتب میں، چھوٹے مدرسوں میں ہم نے بھی یاد کیا ہے، پڑھا ہے، آپ نے بھی یاد کیا ہوگا۔ اگر آپ نے نہیں پڑھا ہے، اس کو یاد نہیں کیا ہے، قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں، اب بھی موقع ہے، اب بھی سیکھنے کا زمانہ ہے۔ سیکھنے کی، تعلیم حاصل کرنے کی کوئی مدت متعین نہیں ہے، کوئی مدت مقرر نہیں ہے کہ اس عمر کے بعد ہم تعلیم حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے بھائی سیکھیے، پڑھیے۔ اگر آپ نے بچپن میں پڑھ لیا ہے، قرآن پڑھنا آ گیا ہے، اگر آپ نے نماز سیکھ لی ہے، بہت اچھی بات۔ اگر نہیں سیکھا ہے اب بھی موقع ہے، آپ اپنے گاؤں کے امام صاحب سے درخواست کیجیے، آپ اپنے گاؤں علاقے کے علماء کرام سے کہیے، حفاظ کرام سے کہیے کہ مجھے نماز نہیں آتی ہے، مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، ان سے سیکھیے، ان کے پاس جائیے، عاجزی سے ان سے درخواست کیجیے، وہ آپ کا تعاون کریں گے، وہ آپ کو سکھائیں گے انشاءاللہ۔ تو بچپن میں پڑھا تھا ایمان مجمل، ایمان مفصل۔ ایمان مفصل آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ہم نے اپنے سر کی آنکھ سے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم نے اپنے سر کی آنکھ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، ہم نے قیامت کے مناظر نہیں دیکھے ہیں، بس کان سے سنے ہیں، قرآن میں پڑھا ہے، ہم نے فرشتوں کو آنکھ سے نہیں دیکھا ہے، لیکن ہمیں ان پر ایمان لانا ہے۔ ہم نے انبیاء کرام کو نہیں دیکھا ہے، ایمان لانا ہے۔ یہ ایمان ہے غیب کی چیزوں پر، یہ پہلا درجہ ہے، کامیابی کا پہلا نسخہ ہے۔ دوسری چیز ایمان کے بعد وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، رسماً نماز پڑھتے نہیں ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے، ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ ہر دیہی میں نہیں بلکہ ہر آدمی اپنے گاؤں کی مسجد میں کسی بھی نماز میں تخمینہ لگائے، اندازہ لگائے۔ گاؤں میں اگر 100 لوگ رہتے ہیں، ان میں سے 4 سے 5 آدمی ہیں جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، بقیہ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ المیہ یہ ہے، ان 5 میں بھی نہ جانے کس کی نماز قبول ہوتی ہے، کس کا خلوص کس درجے کا ہے، وہ اللہ کو معلوم ہے۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں دکھاوے کے لیے۔ شیطان وہاں بھی آ کے حملہ کرتا ہے، نمازی کے دل میں آ کے حملہ کرتا ہے، اس کا خلوص خراب کرتا ہے، اس کی نماز خراب کرتا ہے تاکہ یہ قبول نہ ہو۔ میرے بھائی خلوص بہت ضروری ہے عبادت کی قبولیت کے لیے۔ ہم عبادت اولاً کرتے نہیں ہیں، اگر کرتے بھی ہیں تو دکھاوے کے لیے۔ ہم حج کرتے ہیں دکھاوے کے لیے، ہم روزہ رکھتے ہیں ناموری کے لیے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عبادت کریں، 5 نمازی نہیں 100% نمازی بنیں، اللہ کے لیے کریں۔ نیت ہماری یہ ہو کہ ہم یہ عبادت کر رہے ہیں، ہم جو یہ نماز پڑھ رہے ہیں یہ اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم سے میرا اللہ خوش ہو جائے،
ہم اس کے حکم پر عمل کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے، انشاءاللہ اس کا اجر آخرت میں ضرور ملے گا۔ تو دوسری چیز تھی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، تیسری چیز کامیابی کے لیے ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ لوگ جو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ قرآن کا ذرا اندازہ دیکھیے، اس انداز سے قرآن ہمیں کہتا ہے کہ ہم نے اس کو دیا ہے، اللہ میاں فرما رہے ہیں ہم نے جو اس کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ ایک مالک اپنے کسی نوکر کو 5,000 10,000 روپے دے کر کے مارکیٹ بازار بھیجے، اس کو لسٹ دے دے، اس کے مطابق سامان لے کر کے آنا ہے، وہ وہاں جا کر منمانی سامان نہیں خرید سکتا، اس کو مالک کے حکم کی رعایت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو رزق دیا، جو دولت دی ہے، جو پیسہ دیا، جو اولاد ہمیں اللہ نے عطا کی ہے، وہ سب ہمیں اللہ فرما کے کہہ رہے ہیں کہ ایسی جگہوں پر خرچ کرو جس کا یا تو اللہ نے حکم دیا ہے یا اللہ نے اجازت دی ہے۔ ایسی جگہوں پر خرچ نہ کرو کہ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ میرے بھائی، ہم جب بھی اپنی جیب کا 1 روپیہ خرچ کریں، 1 روپیہ خرچ کریں تو ضرور یہ سوچ لیں کہ یہ پیسہ ہم جو خرچ کر رہے ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ ہم سے اس عمل پہ ناراض ہو، یہ گناہ کی جگہ تو نہیں ہے۔ غور کیجئے، سوچئے، اگر ثواب کی جگہ ہے، فائدے کی جگہ ہے تو خرچ کیجئے، گناہ کی جگہ ہے ہاتھ کو روک لیجئے۔ بچہ آیا، شادی کا دن ہے، ابا پٹاخہ پھوڑنا ہے، 5,000 روپے دیجئے، باپ فوراً دے دیتا ہے۔ میرے بھائی، بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔ بچے کو آپ سمجھائیے، ایسا مت کیجئے، ایسا رکھیے جیب میں، ایسا کہاں خرچ کیجئے، اپنی ذات پہ خرچ کیجئے، بیوی بچوں پہ خرچ کیجئے، اور دینی مدرسوں میں، مسجدوں میں، دینی جگہوں پر خرچ کیجئے، اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ ایک حدیث پاک ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاث، کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال اس سے منقطع ہو جاتے ہیں۔ 3 چیزیں ہیں جس کا ثواب اس کو قبر میں بھی ملتا رہتا ہے۔ ان 3 چیزوں میں ایک یہ بھی ہے کہ کسی نے اگر خرچ کیا اللہ کے راستے میں، صدقہ جاریہ کیا ہے، اس کا اجر اس کو ملتا رہے گا۔ مدرسہ اصلاح المسلمین میں تعمیری کام چل رہا ہے، کسی نے وہاں 500 بوری سیمنٹ دے دیا، 1 گاڑی اینٹ دے دی، اینٹ مسجد میں، مدرسہ میں لگی رہے گی، جب جب وہاں عبادت ہوگی، جب جب قرآن پڑھا جائے گا، قبر میں اس کو اس کا اجر ملتا رہے گا، قیامت تک مدرسہ رہے گا، قیامت تک اجر ملتا رہے گا۔ کتنا اچھا سودا ہے، کتنا اچھا بینک ہے کہ ہم دینی جگہوں پر اپنے پیسوں کو خرچ کریں۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے، جب چندہ کرنے کوئی آتا ہے، مسجد میں، مدرسوں میں اعلان ہوتا ہے تو ہمارا دل بہت بھاری ہو جاتا ہے، جیب سے 100 روپے نہیں نکلتے ہیں، لیکن گناہ کی جگہوں پر خرچ کرنے کے لیے ہماری جیب سے بلا چونترا 100 نہیں بلکہ 10-10 ہزار روپے نکل جاتے ہیں۔ ہم سوچتے بھی نہیں ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ میرے بھائی، گھاٹے کا سودا نہ کیجئے، نفع کا سودا کیجئے۔ یہ 3 چیز ہو گئی ہے۔ 4تھی چیز اللہ فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ 4تھی چیز یہ ہے کہ جو کتاب تم لوگوں پر تمہارے رب کی جانب سے نازل کی گئی ہے، تمہارے رب کی جانب سے نازل کی گئی ہے، اس پر ایمان لانا ہے۔ اسی طرح سے 5ویں چیز جو بتائی گئی ہے کہ آخرت پر ایمان لانا ہے۔ آخرت پر ایمان اگر ہمارا ہوگا، ہمارے دل میں آخرت میں جانے کا مستحضر ہوگا تو ہم سب انشاءاللہ زندگی بدل لیں گے، ہماری حالت بدل جائے گی۔ قیامت میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے حساب دینے کا ڈر ہوگا تو ہم گناہ سے باز آ جائیں گے۔ جو کچھ اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے اس پر عمل کریں گے، اور جو کچھ اللہ نے کرنے سے منع کیا ہے، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، اس سے ہم باز آ جائیں گے کہ ہماری زندگی بدل جائے گی۔ انشاءاللہ ہم ان باتوں پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں مدرسہ اصلاح المسلمین کے تمام اساتذہ کرام، ذمہ داران کو، بردیا کے نوجوانوں کو، اور یہاں بیٹھے حفاظ کرام کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ ان کے والدین کو بھی میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی اس ادارے کو خوب ترقی عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے اللہ تعالی